السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں مناہل اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل پوائنٹ۔ دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز کے ساتھ ایک بار میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہم اور آپ ایک دوسرے سے باہم جڑے رہیں۔ دوستوں، اچھی گاڑیاں اور موٹر سائیکل چلانے کا شوق بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن دنیا میں کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں ہزاروں مہنگی گاڑیاں، موٹر سائیکلز، ہوائی جہاز اور ٹرینز کئی دہائیوں سے ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی 4 عجیب و غریب مقامات کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ دوستوں، پہلی کہانی انتہائی عجیب و غریب ہے اور وہ ہے ایک موٹر سائیکل کے حیرت انگیز قبرستان کی۔ اس کو ونٹیج موٹر سائیکل گریو یارڈ کہا جاتا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ 2010 میں ڈیوڈ کف نامی ایک آدمی جو کہ موٹر سائیکلز کا بہت شوقین تھا، وہ انٹرنیٹ پر کسی فورم پر ایک جگہ کے بارے میں پتہ چلا جہاں ہزاروں مہنگی ونٹیج موٹر سائیکلز لاوارث کھڑی ہوئی تھیں۔ یہ جگہ امریکہ میں نیاگرا فالز کے حصے سے تھوڑا سا دور موجود تھی۔ نیاگرا فالز کا ایک حصہ کینیڈا میں اور ایک حصہ امریکہ میں ہے۔ ڈیوڈ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اس جگہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ 9 گھنٹے تک ڈرائیو کرنے کے بعد اور کئی گھنٹوں تک اس جگہ کو ڈھونڈنے کے بعد ڈیوڈ اور اس کے دوستوں کو ایک سنسان سی بلڈنگ ملی۔ یہ وہی بلڈنگ لگ رہی تھی جن کے بارے میں ڈیوڈ کو پتہ چلا تھا۔ بلڈنگ بالکل خالی اور سنسان پڑی ہوئی تھی۔ یہ لوگ بلڈنگ کے اندر گئے تو انہیں کچھ موٹر سائیکلز کھڑی ہوئی نظر آئیں، لیکن پھر ان کی نظر ایک تہہ خانے پر پڑی۔ دوستوں، تہہ خانے میں جب یہ لوگ پہنچے تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ اس سنسان بلڈنگ کی بیسمنٹ میں ہزاروں قیمتی ونٹیج موٹر سائیکلز کھڑی ہوئی تھیں، اور صرف ایک فلور نہیں، اس تہہ خانے کے نیچے بھی کئی تہہ خانے موجود تھے جہاں ہر طرف بائکس ہی بائکس نظر آ رہی تھیں۔ ڈیوڈ نے جب اس بلڈنگ کی کہانی کا پتہ لگایا تو کہانی کچھ یوں تھی کہ یہ جگہ ایک کوہل نامی آدمی کی تھی جو موٹر سائیکلز کا ڈیلر تھا۔ اس نے 90s کی دہائی میں یہ جگہ ایک فرینک نامی آدمی کو بیچ دی تھی۔ فرینک نے یہ بلڈنگ اور ہزاروں موٹر سائیکلز خرید تو لیں، لیکن اس نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا اور اس بلڈنگ کا ٹیکس بھی حکومت کو پے نہیں کیا، اور تبھی حکومت نے ٹیکس نہ دینے پر یہ بلڈنگ فرینک سے چھین لی۔ بلڈنگ کی حالت انتہائی خستہ تھی، پر فرینک نے سوچا کہ اس پہ پیسے لگانے کے بجائے ٹیکس بچا لیتے ہیں، اور اس نے حکومت کو بلڈنگ دے دی۔ حکومت سے موٹر سائیکلز واپس دینے کا مطالبہ کر دیا جو اس کو واپس نہیں ملی، اور عدالت میں کیس چلتا رہا۔ یہ بلڈنگ تب سے ہی خالی پڑی تھی، لیکن اس کے اندر ہزاروں قیمتی موٹر سائیکلز موجود تھیں جن پر زنگ لگ چکا تھا۔ ڈیوڈ کف نے ساری کہانی کا پتہ لگانے کے بعد ان میں سے کچھ موٹر سائیکلز حکومت سے خرید لیں۔ یہ موٹر سائیکلز انتہائی قیمتی تھیں، لیکن ابھی بھی ہزاروں ایسی موٹر سائیکلز اس بلڈنگ میں موجود تھیں جن کا انجام انتہائی عجیب ہوا۔ 30 جولائی 2013 کو اس بلڈنگ میں پتہ نہیں کیسے آگ لگ گئی اور ہزاروں قیمتی موٹر سائیکلز کا یہ انوکھا قبرستان آگ میں جل کر تباہ ہو گیا۔ ویڈیو میں اب چلتے ہیں بیلجیم کے ایک چھوٹے سے گاؤں چیٹلن کی طرف۔ یہ خوبصورت گاؤں جنگلات سے گھرا ہوا ہے، لیکن اس گاؤں کے مشہور ہونے کی وجہ اس کی خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ وہ ہزاروں پراسرار گاڑیاں ہیں جو اس گاؤں کے ساتھ موجود ایک جنگل میں کئی دہائیوں سے کھڑی ہوئی ہیں۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کوئی ٹھیک سے یہ نہیں جانتا کہ یہ ہزاروں گاڑیاں کہاں سے آئیں۔ اس جنگل کو گاڑیوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گاڑیاں انتہائی پرانی ہیں اور تقریباً 70 سال سے اس سنسان جنگل میں موجود ہیں۔ ان گاڑیوں پر تو اب زنگ بھی لگ چکا ہے۔ یہ دکھنے میں انتہائی عجیب و غریب منظر لگتا ہے، لیکن ان ہزاروں گاڑیوں کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ دوستوں، کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ گاڑیاں دراصل ورلڈ وار 2 میں امریکی فوجیوں کی تھیں۔ جب جنگ ختم ہوئی تو امریکی فوجیوں کو احساس ہوا کہ وہ ان گاڑیوں کو واپس نہیں لے جا سکتے، اور انہوں نے یہ گاڑیاں اس جنگل میں چھپا دیں تاکہ وہ بعد میں یہ گاڑیاں لے جا سکیں۔
لیکن بعد میں یہ فوجی واپس نہیں آ سکے اور تب سے یہ گاڑیاں یہاں کھڑی ہوئی ہیں، جبکہ چیٹلن گاؤں والے اس کہانی پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان میں سے بہت سی گاڑیاں ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا میں بنائی گئیں، لیکن پھر بھی کوئی یہ نہیں جانتا کہ یہ پراسرار گاڑیاں کہاں سے آئیں اور 70 سال سے اس جنگل میں کیوں پڑی ہیں۔ ان گاڑیوں کو اب اس جنگل سے ہٹایا جا رہا ہے تاکہ جنگل کا ماحول مزید خراب نہ ہو، اور یہاں اب 500 سے بھی کم گاڑیاں رہ گئی ہیں۔ اب چلتے ہیں ساؤتھ امریکہ کے ملک بولیویا کی طرف اور بات کرتے ہیں ٹرین گریو یارڈ کی، یعنی ٹرینز کا قبرستان۔ اس کو دی گریٹ ٹرین گریو یارڈ بھی کہتے ہیں۔ بولیویا کا ایک صحرا اویونی کبھی ساؤتھ امریکہ کے کئی ملکوں کو اور ان کے شہروں کو ملاتا تھا۔ تبھی اس جگہ پر ٹرینز کا ایک پورا نیٹ ورک بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور پھر بے شمار ٹرینز اور ان کے ایکوپمنٹس یہاں لا کر رکھ دیے گئے، لیکن پھر بولیویا کے اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ اختلافات ہو گئے اور دوسرے ٹیکنیکل مسائل کی وجہ سے یہ پروجیکٹ ادھورا رہ گیا اور ساری ٹرینز اور ان کے ایکوپمنٹس وہیں کے وہیں پڑے رہ گئے، یہاں تک کہ ان کو زنگ لگ گیا۔ آج اس صحرا میں بہت سی ایسی ٹرینز خالی پڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان میں سے کچھ ٹرینز تو 70 سے 80 سال تک پرانی ہیں اور کچھ ٹرینز کو برطانیہ سے بھی منگوایا گیا تھا۔ آج ٹرین کا یہ حیرت انگیز قبرستان لوگوں کی توجہ کا باعث ہے۔ دوستوں، ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسی ہی جگہ کے متعلق بتاتی چلوں۔ آپ جانتے ہیں امریکہ میں جہازوں کا ایک قبرستان بھی موجود ہے، اس کو پلین گریو یارڈ کہتے ہیں۔ امریکہ کے ایریزون ڈیزرٹ میں تقریباً 4400 جہاز کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دراصل امریکہ ملٹری بیس ہے اور یہ وہ جہاز ہیں جو اب استعمال میں نہیں ہیں۔ ان میں جنگی جہاز سے لے کر ہر طرح کی ملٹری جہاز موجود ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا پلین گریو یارڈ ہے، یعنی جہازوں کا قبرستان۔ ویسے تو یہ جہاز استعمال میں نہیں ہے، لیکن ان جہازوں کو سنبھال کر اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ضرورت کے وقت ان جہازوں کے پارٹس دوسرے جہازوں میں کام آ سکیں۔ ان میں سے کچھ جہاز تو 50 سے 60 سال تک پرانے ہیں۔ جہازوں کا یہ قبرستان 2600 ایکڑ پر ایک صحرا کے اندر موجود ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجیے سوشل پوائنٹ کو اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے اور دیکھیں انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے۔